کالونیل پیریڈ کی رپورٹس کو اور ان تحریروں کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، اور اب ہم جب پیلیو کورسز کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ 1,00,000 ٹن روز کی سلٹ جو ہے وہ انڈس اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز جو ہے وہ برنگ ٹو دی پلینز آف پنجاب اینڈ سندھ۔ آپ سوچیں نا کتنی جو ہے وہ سلٹ آتی ہے، اور اس سلٹ کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے، اور جب جن موسموں میں کم فلڈ آتے ہیں، فلڈ نہیں ہوتے ہیں، موسم نارمل ہوتا ہے، تو وہ سلٹ کو پھیلاتی چلی جاتی ہے ہر طرف کو، ڈھیر و ڈھیر ادھر، ڈھیر و ڈھیر ادھر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پھیلانے کی وجہ سے اگلی مرتبہ جب دریا آتا ہے تو اس کو خود کو رستہ نہیں ملتا، پھر وہ اس کے دائیں سے نکلتا ہے، بائیں سے نکلتا ہے، اینڈ اٹ کیپ چینجنگ اٹس کورس۔ تو دریا کا جو مین کورس ہے وہ پرانے زمانے میں بدلتا رہا، اور جو ایگریکلچر تھا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتی تھی کہ لایا مٹی پھینک دی، چلا گیا، جیسے ہی وہ چلا گیا ہم نے اس میں بیج پھینکا اور جناب بڑے خوش ہو گئے۔ اگلے فصل پانی آنے تک ہمارے پاس جو ہے وہ زمین اویلیبل تھی کہ ہم اس میں جو کچھ سلسلہ تھا۔ تو یہ جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے اٹ از بیسڈ آن دی فلڈس، تھیوری آف فلڈس۔ اب ہم اس کو کہتے ہی فلڈ پلینز ہیں نا، یہ ہمارے سندھ اور پنجاب کی جو ہے، اس میں زرخیزی اسی وجہ سے زیادہ ہوئی، پاپولیشن اس لیے بڑھی، سویلائزیشن اس طرح سے فلرش کی۔ پہلے تو یہ کلچرز تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن جیسے ہی انہوں نے میدانوں سے پانی کم ہوا، گلیشیل ایج ختم ہوئی، تو جتنا پانی تھا آہستہ آہستہ سوکھنے لگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ارلی کلچر ہے، جتنے بھی ارلیئر کلچر ہیں جس جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو انڈس سویلائزیشن، وہ سب ہلی ٹریکٹس پہ، ماؤنٹینس پہ تھی۔ وہ بستیاں میدانوں میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ وہاں تو کیچڑ تھی، وہاں تو جوہڑ تھے، وہاں تو پانی کھڑا ہوا تھا، وہ جو گلیشیل ایج کا چھوڑا ہوا پانی تھا۔ جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، لوگ پیٹ مانڈ سے اترتے ہوئے میدانوں میں بستیاں بسانے شروع کر دی، اور پھر آپ کو جو بھی بستی نظر آئے گی وہ آپ کو تھوڑے جہاں جہاں ہائر گراؤنڈ ہیں وہاں پہ تو آپ کو نظر آئے گی۔ باقی جو باقی بستیاں تھیں وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، وہ ٹیمپرری ہوتے تھے، وہ آج یہاں ہیں۔ ابھی بھی آپ جیسے کچے کے علاقے میں چلے جائیں، یو ول فائنڈ دیز پیپل شفٹنگ ٹو ورڈز دیئر لیفٹ اور رائٹ ایز دی واٹر آف ریور کمز ان۔ تو ان کے گھر بنانے کا اسٹائل بھی جو تھا وہ ویسا ہی تھا کہ بوریا بستر کندھے پہ رکھا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو دریا کے بیہیویئر کی اب بھی پہچان ہے۔ ہمارا ایک بندہ ہے وہ رہتا کچے میں، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز میں ایپیگرافی کا اسسٹنٹ ہے۔ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی اس مرتبہ فلڈس کا خطرہ ہے؟ سر اس سال نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ وہ بیٹھا ہی دریا کی نبض پہ ہے، ہی کین ٹیل کہ اس مرتبہ کیا ہو رہا ہے، پانی کس طرف جائے گا، کتنی مقدار میں آ رہا ہے۔ اس کے جیسے ہی اس کی دھڑکن دریا کی تھوڑی تیز ہوتی ہے تو یہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یہ بندوں پہ چلے جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس پانی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس پانی نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس پانی کے گزرنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ پانی سیپ ان ہوتا ہے۔ جس سال دریا کی رفتار کم ہوتی ہے، ہائی ریور نہیں ہوتی ہیں، لو فلڈس بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پانی پھر کیونکہ اس کی رفتار یہ کہ وہ میانڈر کر رہا ہے، اس کے میانڈر کرنے سے وہ پانی آہستہ آہستہ سیپ ان کرتا ہے۔ تو وہ جہاں جہاں سے کورس اس کا گزرتا ہے اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر کی لیول
سے آپ پانی نکال سکتے ہیں. اس کے لیے ایکوافرس تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کو. یہاں آپ نے بور کیا، ہینڈ پمپ لگا دیا، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹھنڈا پانی آ رہا ہے. لیکن وہاں جہاں سے تیزی سے پانی آ رہا ہے، گزر رہا ہے، وہاں پر آپ کو یہ کنویں نظر نہیں آئیں گے. وہاں پر جو تھوڑا بہت جو معاملہ ہے وہ اس لیے بنتا ہے، وہ جو انڈیولیشن ہے گراؤنڈ میں، وہ جو اونچائی نیچائی بہت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فاؤنٹین چشمے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. کیونکہ اگر پانی یہاں پر